السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، جب وہ یعنی کہ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ایک گرم جن پیدا ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا جن پیدا ہوتا ہے۔ جن ٹھیک ہے، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے، جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر کا مطلب گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرم جن پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس جن کو۔ یہ اس لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ نے اپنے نفس کے شیطان کو آپ نے پاک کرنا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نے اور میں نے تو اس جو جن ہے نا اس کو ہم نے سلامتی والا کر لیا ہے۔ اب ہر انسان کا فرض ہے کہ اس جن کو سلامتی والا کر لیں، ٹھنڈا کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان کے اندر شیطان آتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ، حالانکہ اوریجنل میں وہ بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ وہ شیطان اس کے اندر آتا ہے اور وہ بندے گالیاں گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ جن ان کے اندر آ کے ان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ جس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے کہ اس جن کو آپ نے ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف طریقے میں نے آپ کو زکوٰۃ کا بتایا سارا، کہ یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے کنٹرول میں کر لے، تاکہ اس کی پرسنالٹی کو ڈاؤن نہ کر سکے، اس کو زندگی میں ناکام نہ کر سکے۔ بس اسی شیطان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اور اس کو طریقے بھی بتا دیے ہیں آپ کو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں نے ہر چیز آپ کو کلیئر کر دی ہے نا، اب طریقے بتا دیے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ یعنی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ اب آپ کے اندر جو ہے، اب اس شیطان کو آپ نے سلامتی والا کرنا کیسے ہے، وہ تو زکوٰۃ ہو گیا، لیکن کرنے کے بعد اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ کا وہ ساتھ دے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ دو چیزیں آپ نے استعمال کیسے کرنی ہیں۔ اب استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے اس سے بات کرنی پڑے گی، پہلے تو یہ دیکھنا ہے وہ ہے کدھر، کیونکہ جیسے آپ کا وہ جن ہوتا ہے نا، آپ کے شیطان آپ کے اندر ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے، لیکن وہ باہر بھی تو نکلتا ہے نا، اس طرح آپ کی روحیں بھی باہر نکلتی ہیں۔ تو وہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جاتا کہاں ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے گھر سے باہر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ باہر گیا ہے، واپس اس نے آنا ہے، اتنے بجے آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا جن بھی تو دیکھنا ہے وہ کدھر گیا۔ لیکن یہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا اس بات کا اتنا، اس وجہ سے ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا جن کدھر کیا، حالانکہ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جن دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن اپنا تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے دو، آپ ان سے ہی اپنی مدد حاصل کریں نا، تو پھر اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، تو پھر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ہیلپ چاہیے نا کسی کی، وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے۔ لوگ تو اس کے لیے وظیفے کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، مطلب بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں کسی کو وظیفے وغیرہ نہیں دیتی، میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں کہ یہ بھائی آپ کی اس کی زکوٰۃ ہے، وہ واپس آپ کے کنٹرول میں دے دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے پھر اس کو رکھنے کے لیے بھی تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزی کھانا کھانا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنا پڑے گا کہ آپ نے ایسے عمل کر کے دکھانا ہے، آپ نے ہر اس چیز سے جو ہے نا آپ نے بچنا ہے کہ جس سے آپ کے اندر وہ شیطان جاگے۔ شیطان کو تو آپ نے سر اٹھانے ہی نہیں دینا نا بھائی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آپ کی پرسنالٹی اس نے خراب کی ہوئی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ جو جن ہے آپ کا اپنا، اس کو سلامتی والا بنانا ہے، طریقہ بتایا میں نے۔ اب اس سے آپ نے بول کلام کرنی ہے کہ آپ کو اس کی آواز سنائی دے، کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے نا میرے یہ جو آج میں بتا رہی ہوں نا، یہ جنات کی دنیا کا پارٹ 1 ہے، جنات کی دنیا۔ تو ابھی میرے پارٹ کے ساتھ آپ نے ان ٹچ رہنا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔
وہ میری گفتگو میں ہی آپ کو ظاہر ہوں گی. آپ مجھ سے کوئی کوشچن کریں گے یا مجھے کوئی کمنٹس کریں گے تو آپ کو جواب میری گفتگو میں ہی ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ میں جو ہے نا آپ کے اگر زیادہ جو ہے نا جو بھی سوالات ہوں گے اس پہ میں جو ہے نا گفتگو کے اندر ہی آپ کو اس کا جواب دوں گی. میسج کا رپلائی نہیں کروں گی میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس جن کو اس کا رپلائی کیسے آپ دیکھیں گے کہ رپلائی جو ہے نا وہ مجھے ملے، کہ میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو میں کیسے کروں، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے. اب دو جن ہے نا، ایک تو گرم کو ٹھنڈا کرنا ہے، یہ دو ہو گئے آپ کے. ایک جن آپ کے جسم کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ جسمانی طور پہ آپ کو کون سا بزنس کرنا چاہیے، آپ کون سے بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو سٹون کون سا یوز کرنا چاہیے. وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، لیکن پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ بھی تو ہونا ہے نا. ساری زندگی آپ نے میرے ساتھ تو لگے نہیں رہنا نا، آپ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے، آپ نے خود بھی تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے نا. میرے بتانے کا مقصد صرف ہیلپ کرنا ہے کہ آپ خود کریں. خود کرنے کے لیے جیسے ایک ٹیچر اپنے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے نا، ایک ٹیچر آپ کو ایک ماں کی طرح، ایک بہن کی طرح، ایک بیٹی کی طرح میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جو ہے نا سب سے پہلی جو ماں ہی ہوتی ہے نا، جو ٹیچر ہوتی ہے، پھر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں پھر وہاں پہ بھی ٹیچر ہوتی ہے، وہ ماں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں کو اس کے باپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تو ماں ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے اندر پیار بھی ہوتا ہے، باپ کے اندر تھوڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن ماں تو پیار سے بتاتی ہے. اس وجہ سے میں آپ کی ماں، بہن اور بیٹی بن کر نا آپ کو میں گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تاکہ یہ بچے سارے جتنے بھی شاگرد ہوتے ہیں نا وہ بچے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ جب گائیڈ ہو جاتے ہیں ان کے شاگرد تو پھر وہ خود کرتے ہیں نا خود. ایسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا ہے کہ وہ جو رپلائی اس کو ملے گا، آپ کو ملنا چاہیے کہ جسمانی لحاظ سے آپ کو جو ہے نا مطلب کہ جسمانی لحاظ سے آپ کو کون سا بزنس کرنا ہے، کس بزنس میں آپ کامیاب ہیں، جسمانی طور پہ آپ کو کون سی غذا کھانی ہے تاکہ آپ کی باڈی کے وٹامنس پورے ہو جائیں، کون سے سٹون استعمال کرنے ہیں کہ جس سے کنفرم آپ کے اندر وہ وٹامنس پورے ہو جائیں، آپ کو کوئی کیپسول کھانے کی ضرورت نہ پڑے وٹامنس کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوائی کی ضرورت نہ پڑے. اس میں سب سے پہلا تو ربی ہے، آپ کے بلڈ کو سرکولیٹ کرنے والا. بلڈ سرکولیٹ میں جب رہتا ہے نا انسان کا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نا ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے پھر سب کے ساتھ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آپ کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. پھر تو آپ کے کام خراب ہی نہیں ہوتے نا، پھر آپ کا اخلاق، پیار سب بہت اچھا ہو جاتا ہے. پھر کون لڑائی کرے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں کرے گا نا. اسی طرح پھر بلڈ کو سرکولیٹ کرنے والا وہ ربی ہے، جس کو روبی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ حجر اسود ہے اصل میں. پھر اس کے مختلف کلر ہیں، وہ سٹون کے میرے جو چینل ہے اس میں جا کے آپ سرچ کریں، وہاں پہ آپ کو وہ ملیں گی ساری چیزیں. پھر جو ہے نا وہ آل ان ون تو یہ ربی ہے، جو آپ کو اوریجنل حالت میں یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو میرے سٹون کے چینل میں ملے گا. اچھا، اب وہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کو وٹامنس بھی پورے ملتے رہیں، کیونکہ خوراک سے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا نا کہ آپ کے کون سے وٹامنس آپ کے جسم میں کم ہے. تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ گائیڈ وہ آپ کو کرے گا کہ آپ نے یہ چیزیں اپنے جسم کے لیے کرنی ہے. سب سے پہلے تو کرنی ہے نا، آپ نے روٹی بھی کھانی ہے، آپ نے جوس بھی پینا ہے، دودھ بھی پینا ہے، چائے پینی ہے، کتنی مقدار میں پینی ہے. اب ہم تو یہ چیزیں اس وجہ سے پیتے ہیں نا کہ ہمارے جسم میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے ہر چیز کی، ہم تو اسی لیے کھاتے ہیں نا. لیکن لوگوں کی نظر میں ہے کہ ہاں بس کھانا کھا لینا، بس اپنے جسم میں لے جانا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو آگے جا کے. بے شک وہ جو ہے نا اسی وجہ سے کبھی کسی کو کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے، کسی کا بہت کم ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لیول پہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح رکھنا ہے اپنی باڈی. وہ جن آپ کو اپنے ہی جن آپ کو گائیڈ کرے گا. ادھر سے وہ ایک ہو گیا جسمانی، اور دوسرا جو ہے نا آپ کو جو ملا ہوا وہ آپ کی روحانی خوراک آپ کی کیا ہے. یہ تو جسمانی ہوگی روٹی وغیرہ. روحانی کے لیے تو عبادت چاہیے، اور عبادت کے لیے مجھے آپ بتائیں گے کون سا ایسا بندہ ہے، اگر جو ہے نا آپ دیکھیں گے اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اتنے بزی ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ روحانی عبادت کے لیے رات کو آپ نے جا کے اس طرح 5 گھنٹے آپ نے رات کو جا کے پڑھائی کرنی ہے، خدا کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، آپ نے قرآن کے اوپر غور کرنا ہے، یا میں جو اب آپ کو یہ وائس آپ کو دے رہی ہوں، اسی وائس کو آپ اگر سنتے ہیں، آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو 5 گھنٹے آپ نے رات کو دینے. اب ایک بندہ سارے دن کا تھکا ہوا ہو، 11-12 بجے، 1 بجے، 2:30 بجے وہ فارغ ہوتا ہے، پھر اس کو سونا ہے.
یا پھر وہ عبادت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عبادت کا آپ کا روحانی عبادت کا ٹائم آپ کو نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سالوں میں انبیاء کرام کی کتنی کتنی عمریں ہوتی تھیں؟ کیوں ہوتی تھیں؟ کیونکہ وہ روحانی عبادت کرتے تھے۔ روحانی عبادت سے انسان کا جسم بالکل صحیح رہتا ہے، وہ بالکل جوان رہتا ہے۔ لیکن ہم جسمانی تو کرتے ہیں لیکن ہم روحانی نہیں کرتے، تو اس طرح خدا سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو، روح کو خوراک نہیں دے رہے ہوتے، روح ہماری کمزور ہوتی ہمارے جسم سے نکل جاتی۔ تو روحانی جو عبادت ہے وہ عمروں کو لمبا کرتی ہے، لیکن جسمانی عبادت جو ہوتی ہے وہ روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ اب وہ دوسرا جو جن آپ کو ملا ہے وہ روحانی جن ملا ہے جو آپ کی اس میں ہیلپ کرے گا۔ اب وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی آپ نے اتنی عبادت، آج کی مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک روٹی آپ کھاتے ہیں اسے پیٹ آپ کا بھرتا ہے ایک ٹائم پہ، تو روحانی کے لیے کتنی عبادت آپ کی ضروری ہے، کتنی کرنی ہے آپ نے عبادت، وہ آپ کو بتائے گا کہ اتنی عبادت ہے، چاہے وہ گھنٹے میں ختم کر لیں، چاہے وہ 1.5 گھنٹے میں ختم کر لیں، یہ آپ پر ہے۔ لیکن اتنی جلدی پھر ہم وہ ختم نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ دیر تک ہم نے اپنی روح کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے، جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے۔ مطلب کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی، اگر آپ روحانی طور پہ آپ کے دل کو سکون آ گیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ پورا ہو گیا آپ کا ٹارگٹ آج رات والا، پھر کل رات کے لیے پھر اسے خوراک دینی ہوگی۔ تو پھر یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ کے جسم کے اندر کے جو جن ہے نا، وہ آپ کے بلڈ کو سرکولیٹ میں رکھتے ہیں۔ اب جسمانی بھی سرکولیٹ آپ کی چلتی رہے گی، اب روحانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اندر والا جو سسٹم ہے نا، اب آپ کو تو نظر نہیں آ رہا کہ اندر آپ کے گردے کیسے ہیں، آپ کے پتا کیسا ہے، آپ کا معدہ کیسا ہے، وہ مشینوں سے جو کوئی تھوڑا بہت آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ بھی کہاں سے اس طرح آپ کو دکھائی دے گا؟ اس میں آپ کو اندر کی دنیا تو نہیں دکھائی دے رہی نا کہ آپ کی کیا حالت ہے۔ اگر ایک آپ کا گردہ ختم ہے، مطلب وہ مر گیا، گردے کو مار دیا آپ نے۔ اب گردے میں روح رکھنے کے لیے گردہ تو صحیح رکھنا پڑے گا، گردے میں بلڈ کا سرکولیٹ ہونا چاہیے نا۔ تو جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں ہوگا تو گردہ مر گیا، پھر پتا مر گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا دل میں انسٹنٹ لگ گئے، اس میں وال پڑ گئے، کیا کیا چیز نہیں ہوتی، ہڈیاں آپ کی کمزور ہو گئیں، فریکچر ہو گیا، اس میں بھی آپ نے وہ ڈال لیے، دانت ختم ہو گئے، آپ نے دانت دوسرے لگا لیے، کب تک؟ نظر میں آپ نے لگا لیے پتہ نہیں لینسز وغیرہ، کیا کب تک چلے گا یہ تو بہت مشکل ہے دوسری چیزوں کو جسم میں جو ہے نا فٹ کروانا، کیونکہ وہ چیز تو سوٹ ہی نہیں کرتی، اسے تو خون بلڈ سرکولیٹ ہی نہیں ہو سکتا، وہاں پہ رک جاتا ہے، چربی جم جاتی ہے، وہ اور ہی خرابیاں ہوتی، کب تک زندہ رہے گا پھر وہ۔ اس لیے دونوں چیزوں کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، روحانی بھی خوراک دینی ہے جسم کو، جسمانی بھی دینی ہے آپ نے خوراک، تب آپ صحیح رہیں گے، ورنہ آپ کا دل کا سکون نہیں ملے گا بالکل بھی۔ تو پھر یہاں تو کہانی خراب ہو گئی۔ اب یہ جنات کا پارٹ 1 میں نے آپ کو دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنات آپ کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں۔ یہ 2 جنات ہیں، اگر گم ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، ڈھونڈنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔